اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، یہ 9 محرم کی مجلس ہے اور مسلسل جس عنوان پر خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے قرآن اور بیان۔ آغاز مجلس ہی میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ آج 9ویں کی تقریر، پھر کل 2 مجالس، ظاہر ہے کہ وہ مصائب کے تعلق سے، مگر میرے آخری تقریر 12 محرم کو ہوگی اور اس دن انشاءاللہ بفضل الہی و توفیقات الہی اس عنوان کو ہم تمام کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت احساس رہتا ہے مجھے خود اس بات کا کہ وہ انداز سے شاید خدمت نہیں ہو سکی، لیکن انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں یہ دعویٰ کر سکے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حتمی ہے، آخری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گوشوں کو وہ کھولتا ہے اور اچھی سماعتوں پر بھروسہ کر کے اصل میں عنوان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ رہا ہے، علماء کا طریقہ تو یہی رہا ہے۔ کسی عالم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ سمجھیے کہ وہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ تشویق اس بات کی دلائی گئی، شوق اس بات کے دلایا گیا، آمادہ اس طرح سے کیا گیا کہ اور بھی اس میں گنجائش ہے اور پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے۔ یوم تاسوعہ آپ نے گزارا اور ظاہر ہے کہ یہ دن بڑا اہم ہے۔ تاسوعہ ظاہر نسبت اس کو 9ویں سے ہے، لیکن پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں یہ بات کہ یہ محرم ہے، محرم میں 9ویں کے دن کو یوم تاسوعہ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کا براہ راست ترجمہ کریں تو 9واں دن۔ لیکن یہ کسی اور مہینے کے تعلق سے ہر مہینے کی کوئی 9ویں ہوتی ہے، مگر کبھی آپ یوم تاسوعہ نہیں کہتے کہ سفر کا یہ یوم تاسوعہ ہے یا ربیع الاولیٰ کا یہ یوم تاسوعہ ہے۔ تنہا محرم الحرام کے لیے 9ویں کا دن ہے اور اس کو یوم تاسوعہ 9 سے نکلا ہے، یعنی 9 تاریخ یوم تاسوعہ۔ اب اس میں آپ کو بڑا مہم دن ہے، بڑا اہم دن ہے۔ آپ نے تو پورا دن گزار لیا، ظاہر ہے کہ میں تو اب اس وقت تقریر کر رہا ہوں رات کے 9:30 بجے، لیکن ایک بات کو ذہن نشین کیجئے، یہ بھی 24 ساعتیں 2 صورتوں میں منقسم ہے۔ ایک تو پورا دن جسے آپ نے تاسوعہ کہا، اور جیسے یہ دن تمام ہوا اب آپ چلیں گے شب عاشور میں،
تو آپ کے پاس یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک 24 ساعتوں پر مشتمل جو دن ہے اس کا ایک حصہ اس طرح سے، اس نام سے، اور ایک دوسرا حصہ اس نسبت سے جانا جاتا ہے۔ اور آپ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ عباس قمی نے صاحب مفاتیح الجنان، بچوں کے لیے ان کا سن ولادت یاد رکھیے 1877، اور اگر اس کو اور ریلیونس کے ساتھ یاد رکھنا ہے تو یہ وہ سال ہے جس میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو شیخ عباس قمی جنہیں محدث قمی بھی کہا جاتا ہے، 1877 ان کا سال ولادت اور 1941 ان کا سن وفات ہے۔ اور آپ کو ایک بات ذرا سی آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں، موضوع سے باہر کی گفتگو نہیں ہے، یہ شاگرد ہیں مرزا حسین نوری تبریسی کے، اور اگر اور میں آپ سے عرض کروں تو اس کو اس طرح سے لے لیجئے کہ استاد اور شاگرد دونوں ہی مدفون ہیں روضہ امیر المومنین یعنی نجف میں۔ تو ایک تو یہ بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ آپ کے پاس شیخ عباس قمی نے یقیناً مفاتیح الجنان کیا ہے، ادعیہ کی کتاب ہے، دعائیں ہیں، ظاہر ہے مسنون دعائیں ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کاموں میں اگر آپ سے میں عرض کروں تو آپ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، مثلا ایک ان کی کتاب ہے منتہی الاعمال، یقیناً آپ اس سے واقف ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو ٹریجڈی آف کربلا، انگریزی ترجمہ جس کا ہو چکا ہے، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، منازل الآخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں، اور ظاہر ہے کہ مؤلف بھی کئی ہے، اس لیے کہ تصنیف نہیں ہوتی، یعنی مفاتیح الجنان تصنیف نہیں ہے، تالیف ہے، اس لیے کہ اس کو تو کمپائل کیا گیا ہے۔ لیکن جب کبھی آپ محرم کے مہینے کی بابت چیپٹر کو کھولیں گے اور جیسے ہی آپ نویں محرم میں داخل ہوں گے تو شیخ عباس قمی نے یہ کہا ہے، اور اس کو روایت انہوں نے کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور نویں کے تعلق سے کہا کہ امام نے یہ فرمایا قد حسر علیہ السلام، ابا عبداللہ علیہ السلام، یہ وہ دن ہے کہ جب سرکار ابو عبداللہ سید الشہداء ہر طرف سے گھر چکے تھے، محصور ہو چکے تھے، گھیرے جا چکے تھے، گھیرے میں لیے جا چکے تھے، قد حسر ابا عبداللہ علیہ السلام۔ اور عجیب بات ہے کہ آپ کے پاس اگر اردو ترجمہ موجود ہے اور آسان ترجمہ کر دیا ہے ہمارے مولانا علی اللہ مقامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، گھروں میں موجود ہوگا وہ، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک ترجمہ سمجھیے کہ اس تالیف کا مفتی جعفر حسین نے کیا، مگر آپ فی زمانہ اگر آپ کے پاس مل جاتا ہے تو بڑی اچھا ترجمہ انہوں نے کر دیا، آسان فہم ہے، اور عام اذہان اس کو قبول کر لیتے ہیں بہت تیزی سے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اگر موقع ملے آپ کو، ظاہر ہے کہ آج آپ پڑھیں گے، لیکن بتلانا ضروری تھا مجھے، اور یہ بتلانے کی بات یہ تھی کہ یقیناً یہ تاسوعہ ہے، محصور ہو گئے امام۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ شیخ عباس قمی نے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ 61 ہجری میں ابن مرجانہ اور عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو آمادہ کیا، یعنی لاسٹ منٹ ایفرٹ۔ میں اس کو ذرا سا آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں آتی ہے نا بات کہ بھائی لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، نہیں، لشکر کے پہ لشکر آنے کے بعد جب انہوں نے فرزند پیغمبر کو دیکھا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک طرف تو یہ کہہ کے کسی خارجی نے بغاوت کی ہے، اور ایک طرف آ کے یہ منظر دیکھا جا رہا ہے کہ فرزند پیغمبر کھڑا ہوا ہے، تو یعنی یہ جہاں پر اس کے یا اس دن کے معنی حصار میں لے لینے کے ہیں، وہاں پہ ایفرٹ ہو رہی ہیں، لاسٹ منٹ ایفرٹ ہو رہی ہیں کہ آمادہ کیا جائے وہ قبائل عرب جو مسلسل آ رہے ہیں، جس میں آخری آنے والا دستہ شمر ذی الجوشن کا بھی ہے، یعنی لوگوں کو آمادہ کرنے کی آخری کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف
اور کثرت پہ دونوں خوش ہو رہے ہیں. کون؟ عبید اللہ ابن زیاد. یاد رکھیے. اب میں چونکہ خود تاریخ کا طالب علم ہوں تو ذرا سا اس کو اس انداز سے دیکھ لیجئے. جب کبھی آپ عبید اللہ ابن زیاد، اب جیسے ہی آپ نے زیاد کہا تو زیاد کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا، وہاں لکھا جائے گا عبید اللہ ابن زیاد ابن ابی ہے. اس کا مطلب یہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. زیاد وہ جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ ہے نسب نامہ. ظاہر ہے جو مقابلے پہ آ رہے ہیں. دوسری طرف جب آپ کہتے ہیں عمر ابن سعد تو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. اب سعد ابن ابی وقاص آپ کیسے جانتے ہیں تاریخ میں؟ آپ کہتے ہیں صحابی رسول ہیں تو اب ان کے یہ صاحبزادے ہیں. اب یہ جب دو ہیں اور ظاہر ہے کہ ابن زیاد وہاں پہ لیڈ کر رہا ہے، عمر سعد لشکر کا کمادار یا سپہ سالار ہے، تو کیفیت یہ ہے کہ دونوں اپنی کثرت پہ خوش ہو رہے تھے. ابھی لکھا ہوا ہے مفاتیح کے اندر، اس پیرے کے اندر پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی کثرت پہ خوش ہو رہے تھے اور امام کی فوج کی قلت پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور اور ضعیف ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور اور ضعیف ہیں. دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. پہلی بات یہ، اپنے ساتھ جن کو لائے ان کو آمادہ کرتے ہوئے پائے گئے. آخری لمحے تک آمادگی، ان کی آمادگی چاہتے تھے. کسی طرح یہ آمادہ ہو جائیں، کسی طرح یہ لشکر، یہ دستہ، یہ فوجی دستہ، یہ ریجیمنٹ، یہ پلاٹون، یہ آمادہ ہو جائے. کس پر؟ قتل حسین پر. دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور اور ضعف، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کے تعلق سے جو بھی ان کے ساتھ افراد ہیں وہ قلت کے میں مبتلا ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، جان نہیں رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور ہیں، یہ لشکر ضعیف لشکر ہے. یہ دوسری بات ذہن نشین ہو گئی آپ کے، یقیناً ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو وہاں پہ یہ بھی سمجھ لیا گیا. اب یہ بڑا اہم جملہ ہے اور حافظے میں ہے اور میں دہرا رہا ہوں. یہ بھی سمجھ لیا گیا کہ اب کوئی حسین ابن علی کا یاور و مددگار نہیں آئے گا. یہ وہ پیراگراف ہے جس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 نکات آپ کے سامنے پیش کر دیے. پہلی بات تاریخ میں رہ جانی چاہیے کہ آمادہ کرتے رہے، آئے نہیں تھے، لیکن یہ ہوا ضرور کہ عالم یہ کہ جہاں قلت سمجھ رہے ہیں وہاں تو یگانگت نظر آ رہی ہے، جہاں پر کثرت ہے وہاں پہ افتراق ہی افتراق ہے. یعنی وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ گروہ در گروہ ہیں، کوئی لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، کوئی جانے کے لیے تیار ہے، کوئی کہتا ہے کہ کس کے مقابلے پہ لے جا رہے ہو. تو وہاں آمادگی شرط بن رہی ہے، یہاں پہ قلت ہی میں گویا کثرت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ یعنی آخری نقطہ اسی پیرا کا جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ ہاں سب کچھ اپنی جگہ، مگر اب کوئی یعنی نویں تاریخ کو جب گھیر لیا تو کہا اب کوئی یاور و مددگار نہیں آئے گا. اتنی تھی بصارت اور اتنی تھی بصیرت. آ جائیے، میں نے کیوں اس کو دہرایا یا کیوں اس کو پڑھا مفاتیح الجنان سے؟ فقط اس لیے کہ دنیا کی نگاہیں کتنی کوتاہ ہوتی ہیں، کتنے کوتاہ بین ہوتے ہیں. وہ کسی ایک لمحے میں ایک دن کھڑے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ آج ہو گیا. وہ ان اثرات سے واقف نہیں تھے جو قیامت تک حسین ابن علی کے معاون و مددگار، ناصر و حامیان بن کر آتے رہیں گے. 1442 ہجری کے 9 محرم کو ختم کر کے شب عاشور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، مگر کربلا میں آج بھی ناصر ہیں، آج بھی معین ہیں، آج بھی مددگار ہیں. وہاں لشکر یہ کہتا تھا کہ اب کوئی ناصر حسین نہیں آئے گا، اب کوئی مددگار حسین نہیں آئے گا. وہ وقتی مدد کو مدد سمجھ رہے تھے. وہ کسی ایسے وقت میں کہ جہاں چند نفوس پر مشتمل کوئی دستہ آ جائے وہ اس کو مدد گردان رہے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حسینی اثر کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت تک کے لیے حسین کے مددگار آتے رہیں گے.
جاتے رہیں گے، مگر یزید کا کوئی حمایتی کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے یوم تاسوعا، اور اپنے آپ کو اس تاسوعا میں رکھ کے یہ فیصلہ کیجئے، خود حصار میں آ کر حسین نے امت کو بے حصار کر دیا، خود محصور ہو کر، خود پابند ہو کر، خود مقید ہو کر، خود گھر کر مشکلات و ابتلا میں آنے والے زمانے تک، آنے والے قیامت تک کہ سب کو آزاد کر دیا، اس پابندی سے نجات دی، خود پابندی اختیار کی، اور وہاں پر سب کو آزاد کر کے رکھ دیا۔ یہ دن کی 12 ساعتیں سمجھ لیجئے، اور جب آپ شب عاشور میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے اور متوجہ ہو جائیے اسی مفاتی کی طرف کہ جس میں کہنے والے نے آپ سے یہ کہا اور معصوم سے بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے یہ لفظ بیان زیب دیتا ہے معصوم کے لیے، میں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے، زیب دیتا ہے۔ اور بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے کہ اس رات میں کثرت سے آپ حمد کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس رات میں آپ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس رات میں آپ کثرت سے سورہ فلق کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس رات میں آپ کثرت سے سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس رات میں آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی کبھی آپ نے سوچا اپنے تئیں کہ آخر یہ ہم سے پریکٹس کس بات کی کروائی جا رہی ہے؟ کبھی آپ کا ذہن چلا اس طرف؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے سنیں خاص طور پر، اور وہ یہ سمجھے کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے بیٹے آج کی یہ 4 رکعت نماز ہے، بیٹے یہ حمد کے بعد آپ کو اتنے مرتبہ توحید پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ آپ کو فلق پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ آپ کو ناس پڑھنا ہے، یا اتنے مرتبہ آپ کو حمد کے بعد 50 مرتبہ مثلا توحید پڑھنا ہے، یا مثلا آپ کو ایک نماز ایسی بھی یا کچھ رکعت ایسی جہاں آئے کرسی بھی ہے۔ یعنی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ مشق کروانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ گردان کروانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ریپیٹیٹیو، یہ جو ریپیٹیٹیو جس کو آپ ریپیٹیشن کہتے ہیں، جس کو دوہرائی کا عمل کہتے ہیں، آخر یہ اختیار کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تعلق سے اس عمل کی دوہرائی اختیار کروائی جا رہی ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ زمانہ اور زمانے کا حاکم یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نام نہ رہے، تو اب قیامت تک اتنی مرتبہ حمد پڑھوائیں گے، اتنی مرتبہ اخلاص پڑھوائیں گے، اتنی مرتبہ فلق و ناس پڑھوائیں گے، اتنی مرتبہ ہم آیت کرسی کو پڑھوائیں گے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی وحدانیت نمایاں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہی مقصد حسین تھا کہ توحید خدا باقی رہے۔ آنے والا معصوم اگر وہ امام ششم کی صورت میں آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہو سبحان، سبحان کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا لفظ سبحان، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس رات 70 مرتبہ آپ کو کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ فقرہ دہرائی کا عمل، ریپیٹیشن کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ کوئی اس وقت چاہتا تھا کہ خدا کا نام باقی نہ رہے، وہ چاہتا تھا کہ خدا کا نام باقی نہ رہے، تو اب سبحان اللہ کے ساتھ اس کا نام باقی رہے گا، الحمدللہ کے ساتھ اس کا نام باقی رہے گا، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ۔ یہ دہرائی بتا رہی ہے کوئی تھا جو کلمہ طیبہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اب ہم قیامت تک اتنی مرتبہ پڑھوائیں گے جس کے نتیجے میں تمہیں یقین ہو جائے کہ حسین کا مشن کیا تھا، حسین کا مقصد کیا تھا، حسین کی تمنا کیا تھی، حسین کی آرزو کیا تھی۔ اور اس کے بعد دیکھیے فقرہ کہاں جا کے تمام ہوتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول اور ولا قوت ترجمہ کر دوں اب دیکھیے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، لا حول کے معنی نو موومنٹ ایٹ آل، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی انرجی نہیں، الا باللہ العلی العظیم، سوا خدا کے جو علی عظیم ہے۔
کہیں کوئی موومنٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی دنیا میں آپ سے یہ کہے کہ یزیدی فوج کی وہ موومنٹ تھی تو عذرو معصوم وہ کوئی موومنٹ نہیں تھی. نہضت ہے تو یہیں پر ہے, نصرت ہے تو یہیں پر ہے, کامیابی و غلبہ ہے تو یہیں پر ہے. تو ایسے موقع پر اس فقرے کی دوہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی قوت ہے جو آپ سے کہتی ہے کہ تنزیہ الہی کا اظہار کرو, کوئی قوت ہے جو کہتی ہے اللہ کا شکرانہ ادا کرو, کوئی قوت ہے جو کہتی ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو, کوئی قوت ہے جو کہتی ہے کہ کوئی طاقت, کوئی ہال, کوئی ماحول, کوئی موومنٹ, کوئی حرکت کچھ بھی نہیں ہے سوا جب تک کہ خدا نہ چاہے, اور اس کی ذات ہے علی عظیم, اس کی ذات ہے. مطلب یہ کہ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے, جس مسلک کے آپ سالک ہیں, جس طریق پر آپ چل رہے ہیں, اس کے دینے والے اتنے محکم و مستحکم ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ زمانہ اگر آگے نکل جائے تو آپ اس زمانے میں الجھ کے رہ جائیں اور یہ فقط کہیں کہ ہاں یہ وقتی کوئی بات تھی. یہ دعاؤں نے اس کو لا وقتی کر کے رکھ دیا ہے, اس پوری موومنٹ کو. یہ دعاؤں کے اثر نے اس کو قیامت سے ملا کے رکھ دیا ہے. یہ معصوم کی ادعیہ نے جو مفاتیح الجنان میں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے تو شب عاشور کو اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہاں کیا کچھ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے, خدا کی وحدانیت کا اظہار کرنا ہے, اس کی توحید پر خود آپ اعلان کریں گے. یہ آپ سے اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ اس وقت کسی نے روکنے کی کوشش کی تھی. قیامت تک ہزار ہا, ملین ہا, ارب ہا, بلینز کی طاقت آپ کو یہ قوت دے گی کہ ہاں ایک نے روکا تھا مگر ہزار ہا اس کو دہرائیں گے اور یہ کہیں گے کوئی طاقت خدا کے سوا نہیں ہے, کوئی حرکت خدا کے سوا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نہ چاہے. تو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں و زمین میں جتنی بھی فوجیں ہیں وہ خدا کے لیے ہیں. نظر نہ آئے کسی کو فرق نہیں پڑتا. بالکل یہی کیفیت ہے کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ان راتوں کی اہمیت میں غافل نہیں ہونا ہے اعمال سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے یہ سمجھ کر کہ فقط جاگنا ہے تو اس میں کچھ احباب کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی گفتگو کہ جو لا یعنی ہو, بے معنی ہو, جس کے کوئی معنی نہ بنتے ہو, جس میں کوئی عبادت کا تصور ہی قائم نہ ہوتا ہو. تو آپ یاد رکھیے اس مسلک سے آپ وابستہ ہیں کہ جہاں اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ کوئی ایسی آیت بتا دیں, کوئی ایسی وظیفے کی صورت بتا دیں, کوئی ایسا کلام بتا دیں کہ جس کو پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ انفورسمنٹ نہیں ری انفورسمنٹ ملے خود آپ کو, اپنے آپ کو, کہ ہم آخر حسینی کیوں ہیں, کس لیے ہیں, ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, ہماری گفتار کیا ہونی چاہیے, ہماری رفتار کیا ہونا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا آپ نے یہ فقرے یہاں دہرائے اور خود آپ نصرت حسین کے لیے آمادہ ہو گئے. یہ فقرے آپ نے یہاں دہرائے, فوج حسینی سے آپ وابستہ ہو گئے. یہ فقرے آپ نے یہاں دہرائے, زمانے نے درمیان میں ہزار سال, کئی 100 سال ڈال دیے, 1400 برس تو بیچ میں آ ہی گئے. مگر معلوم یہ ہوا ایک فقرے کی ادائیگی آپ کو پیچھے کی طرف ان ریٹروسپیکٹ لے جاتی ہے, وہ اسپیس کو منہا کر دیتی ہے, وہ ٹائم کو منہا کر دیتی ہے, وہ آپ کو کربلا سے ایسے اٹیچ کر دیتی ہے جیسے آپ وہی کربلا میں کھڑے ہیں اور نصرت حسین ابن علی کے آمادہ ہیں. یہ ہے ہماری زندگی اور یہ ہے ہماری زندگی میں حکمت کا دخل بصورت ادعیہ, بصورت دعاؤں کے تعلق سے. اور ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے لیے محکم ہمارے پاس دلائل موجود ہیں مفاتیح الجنان میں. اسی لیے کتاب کا نام لیا, مؤلف کا نام لیا, سن ولادت بتایا, سن وفات بتایا, تاکہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے کہ بھئی ابھی کتابوں کا کیا کرنا ہے, ان کتابوں سے کیا کام ہے, یہ اس وقت کی کتابیں تھی, ان کے تعلق آج سے نہیں ہے. اگر حسین آج سے ہیں تو کتاب کا تعلق بھی آج سے ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حسین گزشتہ زمانے کے تھے تو پھر کتاب کی تو چھوڑ دیجئے, قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ دل و دماغ میں تصور یہ ہے کہ نہیں وہ گزشتہ باتیں تھیں, اب اس کی کیا ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ ہماری رات بڑی قیمتی ہے, ہمیں نہیں معلوم کسی اور طرح سے مصروف رکھنا ہے, اپنے آپ کو شغل ہے. بھائی میں کہتا ہوں سوز بھی صحیح ہے, مرثیہ بھی صحیح ہے, نوحہ بھی صحیح ہے, ماتم بھی صحیح, سب صحیح ہے, مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ کہاں ملے گا, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کہاں ملے گا. یہی تو آپ کو آپ کے گزشتہ سے ملا رہا ہے, یہی تو آپ کو آپ کے امام کے نزدیک لے جا رہا ہے, یہی تو صورت نصرت بن رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کہہ رہے تھے اس دن کھڑے ہو کر کہ ہاں اللہ کی ذات تنزیہ ہے, سبحان
للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا کی کبریائی کا اعلان حسین نے کیا. آپ نے تعصی کی, آپ نے پیروی کی, آپ نے اتباع کی, آپ راہ حسین پر چلنے کے قابل بنے اس لیے کہ انہوں نے چاہا کہ یہ کرو. کیوں انہوں نے چاہا؟ کیونکہ وہ بھی یہی کر رہے تھے. وہ کچھ اور کرتے تو آپ بھی کچھ اور کرتے. وہ چونکہ یہی کر رہے تھے تو آپ سے بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی یہی کچھ کیجئے. اسی لیے ایک بات کو یاد رکھ لیجئے, میری تقریر کا یہ حصہ تھی, آج کی تقریر کا یہ کلام حصہ بنا, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی بیان کی بات ہو تو آپ قرآن کو جب کبھی پڑھیں تو اس میں لفظ بیان جہاں پر آئے تو ہمیشہ یاد رکھیے اس لفظ بیان کو خارج سے وصف نہ جانے. مطلب اس کا اپنا ایک وصف ہے اور وہ اس وصف کا ارتباط ہے ذات معصوم سے. یعنی خود لفظ بیان قابل توصیف ہے, قابل تعریف ہے. یہ لفظ بیان قابل توصیف کیسے بنا؟ یہ لفظ بیان قابل تعریف کیسے بنا؟ کیوں؟ کسی کا پاورفل آرگومنٹ ہے, کسی سوکریٹس کا آرگومنٹ ہے, کسی پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا آرگومنٹ ہے؟ نہیں, یہ معصوم کا بیان ہے, معصوم کا, کہ جو گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے, جو پاک و پاکیزہ ہے, طاہر و مطہر ہے, طاہر و اطہر ہے. وہ ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جو بعین ہی جو قرآن کا مزاج ہے اس مزاج کو وہ بیان میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اسی لیے امیر المومنین کے خطبوں پر نظر رکھیے. جب امیر المومنین نے کہا الحمد للہ الاول لا شیء من قبل ہی, وہ اللہ تعریف اس کی کہ کوئی ایسا اول کہ اس سے قبل کوئی نہیں ہے. لا شیء بعدہ, کوئی چیز نہیں ہے, ظاہر ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ اول ہے, آخر ہے, وہی ہے, نہ اس سے قبل ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. اور اس کے بعد کہا هو الظاہر لا شیء فوقہ, وہ ایسا ظاہر ہے کہ جس کے اوپر کوئی اور شے نہیں ہے. وهو الباطن لا شیء من دونہ, وہ ایسا باطن ہے کہ جس کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہے, قریب ترین کوئی اور نہیں ہے. اور وہ عالم یہ کہ جب سلسلے کو جوڑ دیا تو بے اختیار خدا کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب کے اوصاف میں داخل ہو گئے. مستقرہ خیر مستقرہ, فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے سرکار رسالت مآب کی کہ جو بہترین قرار دیے جانے والے مقامات پر قرار دیے گئے. یعنی مستقرن و مستودعن, یہ دو لفظ امیر المومنین نے استعمال کیے ہیں سرکار رسالت مآب کا جب کبھی تذکرہ آیا کہ بہترین قرار دیے جانے والے مقامات میں یہ ٹھہرے رہے اور بہترین ٹھہرائے جانے والے مقامات میں یہ ٹھہرائے گئے. یہ دو لفظ یاد, مستقرہ خیر مستقرن, ان کا عالم یہ ہے بہترین قرار دیے جانے والی جگہوں میں قرار دی جانے والی ہستی ہے سرکار رسالت مآب کی. اور اس کے بعد کہا وَمَنْبَتُهُ أَشْرَفَ مَنْبَتٍ, وہ کون ہے؟ وہ ایسی اصلوں سے اٹھے ہیں کہ جس میں شرف ہی شرف ہے, جس میں شرف ہی شرف ہے, جس میں کمی نہیں ہے, جس میں کجی نہیں ہے, جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. وہ ایسی رویدگی ان کی ہوئی ہے, ایسے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ جن کی شرافت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اشرف منبتن. اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ وہ نائے ہیں کریم المعادن. ان کی اصلیں, ان کے معدن بڑی بزرگ خصلتوں کے حامل ہیں, بڑی بزرگ سیرتوں کے حامل ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو
اپنے آپ کو منتقل کرتے ہوئے ایک زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیے الف بہی اقوانا، ان کے ذریعے سے دو لوگوں میں نہیں بھائیوں میں دوستی کروا دی گئی، ان کے ذریعے سے وہ زمانہ جو جھگڑ رہا تھا، وہ زمانہ جو لڑ رہا تھا، الف بہی اخوانا، ہم نے ان کے ذریعے بھائی کو بھائی سے ملا دیا، ایک کو دوسرے سے ہم نے قریب کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، وہ فرق بہی، اور ہم نے انہی کے ذریعے ہم نے تفریق کر دی، ہم نے بکھرا دیا۔ کس کو ہم نے بکھرا دیا؟ اقرانا، جو ایک دوسرے کے کفر کی حالت میں قریب ہو رہے تھے، ہم نے ان کی قوت و قدرت کے ساتھ ان کو بکھیر کے رکھ دیا، یعنی جہاں پہ ملانا تھا ان کے ذریعے سب کو ملا دیا، جہاں بکھیر دینا تھا ان کے ذریعے ان کو منتشر کر دیا، اور جب منتشر کر دیا تو ایک بات کو یاد رکھو، یہ وہ ہستی ہے کہ اس طاقت کی حامل ہستی کہ جس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا سوا ان دو باتوں کے۔ امیر المومنین نے کمال کیا ہے، کلامہ بیان و سمتہ لسان۔ سرکار رسالت مآب کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا کلام، اب دیکھیے ہم تو لفظ بیان استعمال کریں گے، کلامہ بیان، ان کا کلام بیان ہے، مگر مفتی جعفر حسین نے عجیب ترجمہ کیا اور کمال کا ترجمہ کیا، اور وہ بہت ضروری ترجمہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کلام شریعت کا بیان ہے۔ بڑی اہم بات ہے آج کی تقریر میں، ان دو جملوں کو لے کے جائیے اور اپنے لیے ظاہر ہے کہ علم اضافے کی دعا کیجئے، اس میں مجھے بھی داخل کیجئے۔ کلامہ بیان و سمتہ لسان، ان کا بیان شریعت ہے، یعنی کلام کو کلام کہتے ہیں، ظاہر کلام ہے، بیان کو بیان کہتے ہیں، مگر مفتی جعفر حسین نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا ان کا کلام بیان ودن پیرنتھیسس شریعت کا بیان۔ اور اس کے بعد اب فقرہ ہے وہ کہ جو عجیب فقرہ ہے، سمتہ لسان، ان کی خاموشی زبان ہے۔ اب اگر میں آپ کو ودن دا پیرنتھیسس نہ بتاؤں وہ فقرہ تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں کہ خاموشی کیا زبان ہوتی ہے۔ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے لکھا کہ ان کی خاموشی احکام کی زبان ہے، احکام کی زبان، کلام شریعت کا بیان ہے، ان کی خاموشی کیا ہے؟ ان کی خاموشی احکام کی بیان ہے۔ دونوں باتیں اپنے مقام پر ہیں، یعنی اگر خاموش ہیں تو اس خاموشی کو محدثین نے تقریر معصوم کہا، جیسے قول معصوم، فعل معصوم، تیسری صورت تقریر معصوم، یعنی تقریر معصوم کہتے ہیں ایسی صورت کہ جس میں کسی عمل کو ہوتا ہوا معصوم دیکھے اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل پوری طرح سے یقیناً درست ہے، اس لیے کہ یہاں سے آبجیکشن کوئی ریز نہیں ہوا۔ یہ طریقہ ہے معصوم کا، اگر عمل ہوتا ہوا دیکھے اور خاموشی معصوم اختیار کرے تو اسے تقریر معصوم کہتے ہیں۔ جب تقریر معصوم آپ کو سمجھانے کی میں اگر کوشش کر رہا ہوں تو نہج البلاغہ نے اس کو اور کھول دیا، یہ کہہ کے کھولا، کیا کھولا؟ سمتہ لسان، ان کی خاموشی زبان ہے، یعنی احکام کی زبان ہے۔ اگر وہ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وضو صحیح ہو رہا ہے اور گنجائش بولنے کی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ وضو صحیح ہو رہا ہے۔ اور کہیں کوئی مل کے دو شہزادے یہ طے کریں کہ ہم اس کے وضو کو اس طرح سے درست کریں گے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو ترغیب دلائیں تاکہ تیسرا اس سے اپنے اعمال میں درستگی پیدا کر لے، تو وہ بھی صورت ہے، مگر وہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس میں بائی ڈیمنسٹریشن بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں ایک انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کا کلام، ان کا بیان، وہ بیان جس کو کہا کہ وہ شریعت کا بیان کرتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا یہ زبان جو ہے یہ احکام کی زبان ہے۔ دنیا کی سمجھ میں خاموشی نہیں آتی۔ امیر المومنین نے کہا یہی حال اہل بیت کا بھی ہے۔ سنو، سرکار رسالت مآب ہی نہیں، یہ اہل بیت کا ہے۔ کیوں ہے؟ فرماتے ہیں فیہم
कराइमुल कुरान। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से ये फकरा याद रखेंगे, बल्कि 4 लफ्ज याद रखेंगे। फीहिम कराइमुल कुरान व हुम कुनूजुर रहमान। अहले बैत कौन है? अहले बैत में कुरान की करीम आयतें मौजूद हैं, कुरान की करीम आयतें, मुकर्रम आयतें, बुजुर्ग आयतें, फजीलतों वाली आयतें। फीहिम कराइमुल कुरान। और जब करीम आयतें इनमें होती हैं तो फिर ये ऐसे कौन होते हैं? वह हुम कुनूजुर रहमान, वो अल्लाह के खजाने होते हैं। आप उसको आयत कह के पढ़ के गुजर जाते हैं, मगर जो बेहतरीन पढ़ने वाला है एक एक आयत को खजाना समझता है और उस खजाने में जाके हीरे जवाहरात जैसे किसी कान से जाके आप निकालते हैं, वो आयतों से जाके निकालता है और वो ये कहता है कि ये वो है कबीला, ये है वो कबीला कुरैश में घराना बनी हाशिम का जो कराइमुल कुरान बन रहा है। कुरान की करीम आयतें हैं, नफीस आयतें हैं, पाक व पाकीज़ा इनकी फसलतें हैं और फजीलतों का ये आलम है कि वो अल्लाह के कुनूज होते हैं। खजाना नहीं, खजाने, किन्स की जमा कुनूज है, प्लूरल है, प्लूरल याद रखिए। वह हुम कुनूजुर रहमान। और उसके बाद के 2 जुमले याद रखें कि सुनो, याद रखो, इज नतकू सदकू व इन समतू लम यस्बकू। याद रखो अहले बैत की फजीलत किसी और ने बयान नहीं की है, खुद अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में ये कहा, सुनो, जब ये बोलते हैं तो सिवा हक के कुछ नहीं बोलते, और अगर ये खामोश हो जाएं तो किसी की मजाल नहीं है कि मुसाबकत करे, इनसे पहले गुफ्तगू करने की कोशिश करे। ये मकाम और ये मंजिल अरफा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। तो ऐसों में जाहिर है कि कुरान ने अपने आप को रखा है, कुरान ने अपने आप को ऐसों में रखा है जो कराइम कुरान हैं, जो कुनूजुर रहमान हैं, जिनका बयान शरीयत की कभी जबान है, कभी अहकाम की लिसान है। ये वो हस्तियां हैं कि जिनको प्रेजेंट किया है नहजुल बलागा में अमीर अल मोमिनीन ने, और फिर कुरान सेकंड करता है ये कहकर कि सही तो कहा है तुमने। क्यों? इसलिए कि सूरह मुबारक शूरा के आखिर में जाइए तो वहां यही मिलेगा, वकदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम सिरातल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। सूरह मुबारक शूरा की आखिरी आयत को हमेशा याद रखिए, अहम तरीन सूरा है, अहम तरीन सूरा है कि जहां ऐलान हो रहा है कि देखो यकीनन तुम्हारी हस्ती को हम बताए देते हैं कि हमने अपने अम्र से औहैना वही की है। क्या क्या वही की है? कज़ालिक औहैना इलैका, तुम्हारी तरफ, रूहम मिन अमरिना, हमने अपने कमांड की एसेंस को, हमने अपने कमांड की स्पिरिट को तुम पर वही की सूरत में रिवील कर दिया है। रूहम मिन अमरिना, तुम्हें नहीं मालूम था, कैसे तुम्हें पता होता कि किताब क्या है? तुम्हें कैसे पता होता कि ईमान क्या है? तुम तो नहीं जानते थे, मगर हमने तुम्हें रूह अम्र के जरिए बतलाया है। अपने अपने यानी स्पिरिट को हमने जब कमांड दिया है, यानी रूह को जब हमने अम्र के साथ मिला के भेजा है, तो तुम्हें पता चला कि कुरान क्या है, तुमको पता चला कि हिदायत किसे कहते हैं, तुमको पता चला कि ईमान क्या है। जब तुम तक ये पहुंचा, और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। याद रखो, याद रखो, रूहम मिन अमरिना मा कुंत तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ इबादिना। ये जो रूह अम्र है ना, ये रूह अम्र नहीं है, मगर नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना, इसमें हम अपने अपने बंदगाने खास की हिदायत करते हैं इस नूर के साथ। जाहिर है हमने वही की, वही क्या थी? रूह अम्र को ला रही थी। रूह अम्र कुछ नहीं था, नूर की कैफियत थी। नूर की कैफियत में हिदायत हो रही थी, अपने बंदगाने खास की हिदायत हो रही थी, ताकि किताब के मानी पता चले, ईमान के मानी पता चले। अब सुनिए, जब यह पूरी तहजीब कायम हो
गई, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम। अब जब नूर हिदायत पहुंच चुका है तुम तक, क्यों पहुंचा तुम तक? इसलिए कि तुम सरापा नूर थे, तुम सरापा नूर थे, नूर हिदायत को तुमने लिया। अब जब तुमने लिया, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, अब बेशक तुम हिदायत करते हो सिरात मुस्तकीम की तरफ। नूर हिदायत रूह अम्र से, रूह अम्र वही से, और जब पहुंची तो यहां तक पहुंची कि अब ये हिदायत हो रही है, इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ तुम हिदायत करते हो। इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारी हिदायत नहीं करेगा, कोई तुम्हारी गाइडेंस नहीं करेगा, कोई तुम्हें गाइडेंस नहीं पहुंचाएगा। इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, कौन सा रास्ता? सिरातल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये वो रास्ता है जो अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह जो समावात व अर्ज का मालिक है, रब है समावात व अर्ज का। और याद रखो अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, हर अम्र की नहीं, हर यानी उमूर की जमा का सीगा है, अम्र एक, उमूर कई एक, अला इलल्लाह तसीरुल उमूर, उमूर की बाज़गश्त उसकी बारगाह में है। आगाह रहो, सारे उमूर यानी सारे अहकाम जो चले उसकी बाज़गश्त सारी उसकी बारगाह में है। तो शिकायत कोई करे न करे, खुद अहकाम शिकायत करेंगे कि हमको इख्तियार कौन कर रहा था, खुद अहकाम बताएंगे। ये नमाज अगर हुक्म है, ये रोजा अगर हुक्म है, ये हज अगर हुक्म है, ये ज़कात अगर हुक्म है, ये अगर खुम्स हुक्म है, अगर अमर बिल मारूफ हो नहीं अनिल मुनकर हुक्म है, अगर तवल्ला हो तवर्रा हुक्म है, तो ये आमाल जब पलट के बारगाह में जाएंगे तो वो आमाल गवाही देंगे कि हम पर आमिल कौन रहा है। अला इलल्लाह तसीरुल उमूर, अल्लाह की तरफ बाज़गश्त है, पलट के जाना है सबको। क्यों पलट के जाना है? इसलिए कि ओरिजिनेटर वो है, फातिरुस समावाती वल अर्ज वो है, वही तो है जो प्राइम मूवर है, वही तो है जो ओरिजिनेटर है, वही तो है जो हरकत देता है, वही जो है जो किसी शय को बाकी रखता है, वही तो है जो हर शय को फना कर देता है। सब उसकी तरफ वापस लौटने वाली चीजें हैं। मगर याद रखें ये रूह अम्र है। इसी रूह अम्र को कभी कभी आप सूरह कद्र में तलाश करते हैं, जब आप ये कहते हैं लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। ये जो रूह अम्र है, तो अब ऐसा नहीं है कि रूह अम्र 11 हिजरी में खत्म, नहीं, जो सिलसिला मोहम्मद में इंतहाए मोहम्मद है, वहां तक ये रूह अम्र है कि जो सफर कर रही है। क्यों सफर ना करे? नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन, हमने तेरे क़ल्ब पे रूह अमीन को नाजिल किया है। क्यों नाजिल किया है? ताकि तू वार्नर बने, मुनज़िर बने, मुनज़रीन में बने, यानी तू डराने वाला बने। डराना है तभी बशारत दी जाएगी, रोकना है तभी क्योर का बताया जाएगा। प्रिवेंशन पहले होगी, क्योर बाद में उसके नतीजे में होगी। डराया पहले जाएगा, नजारत पहले है, बशारत फिर होगी। जब बशारत होगी तो जाहिर है कि क्या बशारत हुसैन इब्न अली ने दी होगी करबला के मैदान में। उस छोटे से लश्कर को आगाज में मैंने यही तो कहा था, खुश हो रहे थे अपनी कसरत पे, और वो कसरत नुमाइंदा कसरत नहीं थी, वो कसरत ऐसी थी जैसे उसको कहीं से हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, और उसकी कंपाइलेशन जब हो गई तो कहा अब हम कसीर हो गए। यानी एक 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 मिलके अगर कई एक होते हैं मगर वो एक भी रहें तो वो कसरत नहीं होती। मगर यहां अगर कोई आपसे ये कहे गिनती क्या, इंसान तो फना फिल हुसैन हो रहा है, तो वहां गिनती नहीं होती। एक शमा से दूसरी शमा जल रही है, फिर दूसरी शमा अगर जल रही है तो पहली के खत्म होने पे दूसरे की रोशनी मांद नहीं पड़ जाती, कम नहीं पड़ जाती, इसलिए कि शमा से शमा जल चुकी है, असर वही बाकी है। हुसैन ने वो असर पैदा कर दिया, और जब वो असर पैदा कर दिया तो बेइख्तियार यही कहा ला आलमो मिन अस्हाबन औफा वला कैरन मिन असहाबी। ये क्लासिक स्टेटमेंट है हुसैन इब्न अली का, कि उठा के देखें आप मकसद शहादत हुसैन जैसी किताबों को उठा के देखें, ज़िब अज़ीम को उठा के देखें। फरमाते हैं कि मैंने इनसे बड़े
اصحاب میرے علم میں نہیں ہے، لا علم، میرے پاس علم نہیں ہے ایسے اصحاب کا جو میرے اصحاب سے وعدے میں پکے اور خیر کی راہ میں اس طرح چلنے والے، میری نظر میں ایسے کوئی اصحاب نہیں ہے جو مجھے اصحاب ملے، وہ ایسے اصحاب تو میں نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ زمانہ قطمی مرتبت میں رسول ہیں، رسول کے اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، بدر کے بعد چلیے پیدا ہو رہے ہوں، وہ حد میں یقیناً ہوں، کہیں گے کہ چھوٹے ہیں خیبر میں، کہیں گے کہ چھوٹے ہیں خندق میں، کہیں گے چھوٹے ہیں فتح مکہ میں، مگر یہاں چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہے، یہاں پہ تو معصوم کا علم معصوم میں منتقل ہوتا ہے، اور جب وہ یہ کہے کہ میرے علم میں ایسے اصحاب نہیں ہیں، میرے علم میں امام حسین فرماتے ہیں میرے علم میں ایسے اصحاب ہیں، مشاہدے میں نہیں، دیکھے نہیں ہے، میرے علم میں ایسے اصحاب نہیں ہیں جو میرے اصحاب کی طرح اوفا ہوں اور خیر ہی خیر کی منزل پر ہوں، یعنی ایفاء عہد میں جو تلے ہوئے ہوں، خیر کی منزلت میں جو جڑے ہوئے ہوں، ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ نہیں دیکھا حسین نے۔ مولا شب عاشور میں ہم آ گئے، ادارے جعفریہ میں شب عاشور میں دستور یہ ہے کہ ہم ایک 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی یہی خواہش کی گئی، میں نے کہا یقیناً اس خواہش کو پورا کروں گا، کیوں نہیں پورا کروں، تمنائے حسین ہی تو علی اصغر ہیں، علی اصغر تمنائے حسین ابن علی ہیں۔ ارے بھائی حسین کی تمنا تو اپنی جگہ، ایک ماں بھی تو ہے نا علی اصغر کی، ایک ماں بھی تو ہے نا، ام رباب ماں ہے، علی اصغر کی ماں ہے، سکینہ کی ماں ہے، کیا عالم ہوتا ہے ماں کا، کیا عالم ہوتا ہے ماں کا، مگر جب یہ فقرہ آتا ہے نا، یہ فقرہ آتا ہے کہ میرے علم میں نہیں ایسے اصحاب جو اصحاب مجھے ملے ہیں اپنے ایفاء عہد کے تعلق سے، خیر و برکت کے تعلق سے، تو کیا خیال ہے، مورخ کو جھنجھوڑے نہیں، مورخ کو ٹٹولے نہیں، کیا خیال ہے آپ کا کربلا کی تاریخ لکھنے والوں سے، کیا یہ پوچھا نہ جائے کہ علی اصغر کو صحابی حسین کہنا چاہو گے، کیا حسین کی صحبت کا پروردہ کہنا چاہو گے؟ رسول تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بچہ بھی اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں چونکہ رسول کے زمانے کو دیکھا ہے، چونکہ رسول کو دیکھا ہے تو وہ صحابی رسول ہے۔ ارے بھائی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ تو اولاد رسول ہے، یہ تو اولاد رسول ہے۔ علی اصغر حسین، علی اصغر حسین، ہائے حسین کا یہ کہنا میں نے نہیں دیکھے، مولا آپ حق پر ہیں، مولا آپ برحق ہیں، مولا ارے آپ کہتے ہیں نا، نہیں یہاں زمانوں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی جیسے علی اصغر ہیں، یہاں کسی زمانے نے نہیں دیکھا جیسا کہ علی اصغر ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ اور ظاہر ہے صحابی کی تعریف کیا ہے آپ کے پاس؟ یہی نا کسی نے صحبت اختیار کی ہو، یہی نا کہ کسی نے اگر کہیں آواز آئی ہو تو لبیک کہا ہو۔ صحابی کی تعریف یہی ہے نا کہ وہ فقط بیٹھنے والا نہ ہو بلکہ وہ نصرت کرنے والا بھی ہو۔ علی اصغر آپ پورے اس معیار پہ اترتے ہیں مولا، آپ اترتے ہیں، باب الحوائج ہیں آپ، باب الحوائج ہیں، مولا ابن مولا ہیں آپ مولا ابن مولا ہیں، ہم آپ کو مولا کہہ کے ہی پکارتے ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، کیوں نہ ہو آپ شیرخوار ہیں، یقیناً 6 مہینے کے ہیں۔ ارے جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو راوی نے روایت یہ کی تھی کہ 18 دن کا آپ کا سن ہے، کربلا کے میدان میں 10 کو تو آپ کے 6 مہینے پورے ہو رہے تھے، 6 مہینے پورے ہو رہے تھے۔ یہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ایک مرتبہ جب سب کو رخصت کر چکے، خیمے کے آگے کھڑے ہوئے اور بس اتنا کہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہے ہمارے استغاثہ پر جواب دینے والا، کوئی ہے ہماری نصرت کرنے والا۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، ما اجابو، کسی نے جواب ہی نہیں دیا، مگر کہتے ہیں کہ خیمہ گاہ حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور اتنی بلند رونے کی آواز تھی، اتنی بلند رونے کی آواز تھی کہ حسین ابن علی کو پکار کے یہ کہنا پڑا، ارے ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، کیوں روتے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں
کوئی کنیز خیمے کے پردے کو الٹ کے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ کہنے لگی مولا مولا ہم جانتے ہیں مولا جانتے ہیں کہ آپ ہیں، مگر مولا جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا تو 6 مہینے کا آپ کا لال جھولے سے زمین پہ گر پڑا، اس آواز نے قلب علی اصغر میں وہ اثر پیدا کیا جس کے نتیجے میں گویا وہاں مجلس سی قائم ہو گئی، گویا وہاں ایک نوحہ سا قائم ہو گیا، جیسا گویا وہاں پہ ماتم کی صفیں بن گئی۔ علی اصغر آپ تو پہلے مجلسی ہے نا، آپ سے بڑھ کے کون ہے، آپ تو خاک پہ بیٹھ گئے، شہزادے بابا کے منتظر ہو گئے۔ ہاں ایک مرتبہ گئے، جا کے ایک مرتبہ کہا بچے کی ماں سے کہو بچے کا شلو کا بدلے، بچے کا لباس بدلے، اور لباس بدل کے میرے پاس لائے۔ علی اصغر کا شلو کا بدلا گیا، لباس بدلا گیا، اور لباس اب پہنایا جو گیا تو حسین کے حوالے یہ بچہ کیا گیا۔ غور سے ماں نے دیکھا بچہ ایک مرتبہ حمد کے باپ کی گود میں چلا گیا اور کلیجے سے جا کے حسین کے لپٹ گیا، اور اب کسی کو نہیں دیکھتا، نہیں معلوم کیا ہوا۔ ایک مرتبہ دیکھا تو صحیح کہ ہاں بیٹے نے باپ کو دیکھا، سوکھے ہونٹوں پہ ایک خشک زبان کو پھیرا ہے، اور نصرت حسین ابن علی کا ایک پورا معروضہ گویا تیار ہو گیا۔ آہستہ سے کان میں کچھ کہا علی اصغر کے، اب علی اصغر واپس نہیں جانا ہے، باپ کی گودی میں ایسے جیسے کہ چسپاں ہو جاتے ہیں۔ ہاں ام رباب سے بس اتنا کہا رباب ہمارا انتظار کرو، ہم بچے کے لیے پانی طلب کر رہے ہیں، ہم بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، یہاں کھڑی رہنا، ہم ابھی آتے ہیں۔ بچہ باپ کی گود میں چلا، تمازت دھوپ کی بہت تھی، بے اختیار ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈال دیا۔ ظاہر ہے ویسے ہی یہ گلشن زہرا کی کلی تھی کہ کملا رہی تھی، امام نہیں چاہتے تھے کہ اس تکلیف سے گزرے، کیوں نہ چاہیں، کیسے؟ ارے ہاں نہیں چاہتے، اس لیے نہیں چاہتے کہ مباہلہ میں جب جاتے تھے نا تو گود میں رسول نے حسین کو اٹھا لیا تھا، حالانکہ چلنے کے قابل ہیں، ننھے قدم رکھتے ہیں، مگر چھوٹے نواسے کو ایک مرتبہ گود میں اٹھا کے اور اپنی ابا کا دامن حسین پر ڈال دیا تھا۔ یاد رکھا حسین نے، اور اس طرح سے پھر یاد کیا حسین نے کہ اپنی ابا کے دامن کو علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا، اور چلے یہ مباہلے کی منزل نہیں ہے مولا، یہ تو کربلا ہے، اور وہ بھی کرب و بلا ہے مولا۔ وہاں سرکار رسالت مآب پانی مانگنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، یہاں آپ علی اصغر 3 دن سے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہو، ایک کیفیت یہ تھی کہ اب گئے، اور جانے کے بعد بس اتنا کہا اے قوم جفاکار، دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، میں محمد کا نواسا ہوں، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، علی اصغر ہے، دیکھو بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، بچہ پیاس کے لیے بلک رہا ہے، دیکھو اگر ہو سکے تو اس کو چند گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ آواز ابھی بلند ہوئی تھی تو دیکھا عمر سعد اور ابن زیاد نے کہ لشکر میں کوہرام سا پیدا ہو رہا ہے، لشکر میں ایک ہنگامہ سا پیدا ہو رہا ہے۔ اس دوران حسین ابن علی نے کچھ نہیں کہا دیکھو اگر یہ گھبراتے ہو کہ اس پانی سے میں استفادہ کروں گا، میں ایک مقام بلند پہ اس بچے کو رکھ دیتا ہوں اور اس کو آ کے خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، یہ بھی کر گزرے، نہیں ہوا، ایک مرتبہ کلیجے سے علی اصغر کو لگا لیا۔ وہاں پہ فوج جفاکار رونے لگی، اور رو نہیں رہی تھی، منقلب ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے حرملہ کو اتنا کہا کہ حرملہ تو یہ چاہتا ہے ایک 6 مہینے کا بچہ وہ کام کر جائے جو ابھی تک کوئی جوان نہ کر سکا، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ فوج پلٹ جائے، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ فوج تتر بتر منتشر
منتشر ہو جائے. کیا خیال ہے جواب نہیں دے گا کلام امام کا؟ ایک مرتبہ ہرملہ نے سہ شعبہ تیر نکالا، ترکش سے تیر، ایک سہ شعبہ تیر نکالا اور کمان میں جوڑا، چلے میں جوڑ کے ایک مرتبہ کھینچا ہے. حسین ابن علی اس دوران بس یہ کہہ رہے تھے پروردگار تو جانتا ہے کہ میری تمنا کیا ہے. ایک مرتبہ تیر چلا، سہ شعبہ تیر چلا، ہواؤں کو کاٹتے ہوئے ایک مرتبہ حلقوم علی اصغر کو چھیدتے ہوئے، حسین کے بازو کو توڑتے ہوئے وہ تیر نکل گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، تڑپا نہیں، خاموش ہو گیا. ذرا سا خون تھا، گلے کا خون، ایک مرتبہ چلو میں لے لیا، آسمان کی طرف چاہتے تھے پھینکے کہ آواز آئی، حسین کبھی اس خون کو آسمان پہ نہ پھینکنا، قیامت تک کے لیے کبھی بارش کا قطرہ نہیں برسے گا. چاہتے تھے کہ زمین کی طرف پھینک دے، آواز زمین سے آئی، خدا کی قسم ہونا حسین قیامت تک اناج نہیں اگے گا، کچھ نہیں کا. پروردگار میرا بچہ ناقہ سالے سے تو کم نہیں ہے، یہ کہہ کے ایک مرتبہ علی اصغر کے لہو کو چہرے پہ مل لیا اور کہا محشر میں، شافع محشر کے پاس اسی طرح سے جاؤں گا. وہاں ماں بے چین ہو رہی تھی. اب دیکھا تو دیکھنے والے نے کہ جاتے ہیں پھر پلٹ کے آتے ہیں، خیمے تک جاتے ہیں پھر پلٹ کے آتے ہیں. ایسا 7 مرتبہ کیا. کسی نے جا کے کہا بیوی سے آتے ہیں پلٹ جاتے ہیں، آتے ہیں پلٹ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ گئے، نزدیک گئے اور جا کے کہا اس بچے کی ماں قریب ہے، ام رباب ہے. آئی ام رباب، پردے کو الٹ کے ایک مرتبہ قدموں کو دیکھ رہی ہے، ہاتھوں کو نہیں دیکھا، چہرے کو نہیں دیکھا، قدموں کو دیکھا. حسین نے کہا ام رباب ہم کون ہیں؟ کہا آپ میرے والی ہیں مولا، آپ میرے آقا ہیں مولا، آپ میرے سرپرست ہیں مولا. کہا ام رباب شرمندہ ہے، تیرے بچے کو پانی کے لیے لے گئے تھے، ایک تیر لگا، تیرا بچہ تڑپ کے مر گیا. ہائے کچھ نہیں کہا ام رباب گھبرانا نہیں، میں زندہ ہوں. ام رباب آؤ. ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے لے گئے، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، زمین کربلا پہ ایک چھوٹی لہر کو کھود کے بچے کو رکھا، ماں کی صورت کو دیکھا. ماں مطمئن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے کسی کو حسین نے دفن نہیں کیا ہے، یہ واحد شہید ہے جس کو دفن کیا. مگر آئے ام رباب 11 محرم کو جب ایک مرتبہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے اور ام رباب اپنے ناکے پہ تھی، سر کو اٹھایا، علی اصغر کا سر نوکے حسین